بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سن رہے ہیں۔ پچھلے سیٹرڈے کو ہم نے اسی وقت میں پارٹ 1 میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم جو پیدا ہونے سے پہلے بنی اسرائیل پر ظلم اور بہت پریشان تھے۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس سے پہلے تو بہت ظلم کرتا ہے، ان کو غلام بنا کے رکھا تھا۔ اس کے بعد جب فرعون نے غلام دیکھا، خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ فلسطین سے نکل کر آ رہی ہے مصر کی طرف، اور تمام مصریوں کے گھر کو وہ جلا رہے ہیں، صرف مصریوں بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ کر۔ پھر اس نے آرڈر دیا، حکم جاری کیا کہ ہر کسی کے گھر، بنی اسرائیل کے گھر سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بچوں کو قتل کر دو، کیونکہ اس کی تعبیر ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلی کلاس میں۔ پھر اس کے بعد درباریوں نے کہا کہ آپ اگر اس طرح سے تمام غلاموں کو قتل کر دو گے، بچوں کو، تو پھر فیوچر میں کام کون کرے گا؟ پھر فرعون نے ایک نیا آرڈر جاری کیا تھا کہ 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑو۔ تو اس میں پہلے جس سال میں قتل نہیں کرنا تھا اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے چھپایا، یہ سارا کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرعون کے لوگ گھر گھر جا کر چیک کر رہے تھے۔ تو یہ لاسٹ سٹوری میں ہم نے بھی پورا آپ کو کمپلیٹ سنا دیا، بس آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے بچایا، اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے پانی میں ڈال دیا، اور بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور بچہ محل میں گیا۔ اور آسیہ جو ہے وہ فرعون کی بیوی، انہوں نے اس موسیٰ علیہ السلام کے بچے کے ساتھ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کا، پھر انہوں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور دودھ نہیں پیتے۔ اس کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا پچھلی کلاس میں اور پچھلی سٹوری میں۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ماں سے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دو، ہم اسے واپس بھی کریں گے، نبی بنائیں گے۔ تو اب یہاں پر جب وہ دودھ نہیں پی رہے تھے تو پھر فرعون کے پاس سے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ عورتیں آئی تھی، ڈھونڈ رہی تھی کون دودھ پلائے کون دودھ پلائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے پھر دیکھ لیا اور ان کو بتا دیا تھا کہ ایک عورت ہے وہ ان کو دودھ پلائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی۔ اور ہوا کہ ماں کو سیلری بھی ہو گئی فرعون کے محل سے، عزت بھی مل گئی، اکرام بھی مل گیا۔ اور بنی اسرائیل، آپ کو بتاتا کہ یہ تو بنی اسرائیل غلام تھے، لیکن جو درباری تھے وہ جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا غلام، بنی اسرائیل لوگ کے غلام ہے، لیکن فرعون کا بیٹا ہے، یہ کیا ہم پہ حکومت کرے گا؟ جلن حسد کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، بس فرعون سے ڈر کر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، بس آسیہ کی وجہ سے فرعون خاموش تھا۔ ہم نے یہ ہر چیز سن لی تھی، الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم جہاں پر ختم کیے تھے لاسٹ سٹوری، وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے لگے، شاہی محل میں یعنی شہزادے کی طرح پلنے بڑھنے لگے۔ جب جوانی کو پہنچے، موسیٰ علیہ السلام تقریباً 18 سال کے ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا فرمائے۔ ابھی تک نبی یا رسول نہیں بنے، ابھی تک صرف علم اور حکمت، ٹھیک ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بڑے آگے دن کچھ گزرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار باہر گھومنے کے لیے نکلے، اور ایسے وقت میں کوئی گھروں کے باہر نہیں نکلتا، یعنی باہر اس وقت میں لوگ کم آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاید وہ مغرب یا دوپہر کا وقت ہے، زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کا وقت تھا کیونکہ شدید گرمی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام شہر کے باہر گئے تھے، اس کے بعد شہر میں داخل ہوئے، کچھ ایک کا دکا لوگ کچھ دکھ رہے تھے۔ آگے بڑھتے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 بندے لڑ رہے تھے۔ یہ بڑا فنی واقعہ ہے، آپ لوگ غور سے سنیں، اور اس میں سبق بھی ہمارے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، ایک تھا بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، دوسرا تھا فرعون کی قوم سے، قبطی یعنی فرعون کی قوم سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فرعون کی جو قوم والا ہے، قبطی جو مصری ہے، اس نے اسرائیلی کو اچھے سے پکڑ کے رکھا، یعنی ساری گرپ اسی کی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام تو محل میں بڑے ہونے لگے، محل کے شہزادے تھے، مگر بنی اسرائیل تو تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ظلم ہی نہیں کیا، کیونکہ بادشاہ کے محل کے شہزادے ہیں بنی اسرائیل کی طرف سے، لیکن کبھی انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم نہیں کیا۔ اوپر سے پھر جب یہ دونوں لڑ رہے تھے، اوپر سے آپ کی قوم والے نے، بنی اسرائیل والے نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ میری مدد کرو، کیونکہ مصری غالب تھا اسرائیل کے اوپر، یعنی پوری کی پوری گرپ، یعنی آپ وہ کہتے ہیں کہ گردن دبوچ لی، تو اس کی گردن مصری کے ہاتھ میں یہ اسرائیلی کی گردن تھی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی طاقت دیکھے کہ خود ان کو پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت دی، انہیں اندازہ نہیں۔ وہ آگے بڑھے، ایک پنچ مارا اور مصری کا کام تمام۔ یہاں پر دیکھیں آن دا اسپاٹ مصری مر گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک مکہ مارا اور وہ ڈیتھ۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا وہ بچ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو صرف ایک مکہ مارا، یعنی ایک پنچ مارا اور وہ یہ مر گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، اور میں نے تو قتل کر دیا، میرا تو بالکل ارادہ نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تو شیطانی عمل تھا، یعنی یہ تو شیطانی عمل تھا، میں نے شیطانی عمل کر دیا، شیطان نے مجھے بے قابو کر دیا تھا، اور مجھے اپنی طاقت پہ اختیار نہیں تھا، اور شیطان نے مجھے ایسا انسانی والا قتل کا مجرم بنا دیا، یعنی مجھے جو انسان کو قتل کرنے والا مجرم بنا دیا اس نے۔ یہاں اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ معافی مانگنے کے لیے، اور یہاں مصری مر گیا، کسی نے نہیں دیکھا، صرف گواہ کون ہے؟ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام اور وہ بنی اسرائیل کا شخص، بس تین ہی لوگ ہیں، کسی نے دیکھا نہیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ تین تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اور قتل ہوا، کیونکہ لوگ وہ ٹائم پہ نہیں تھے۔ اور یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان ہر دور میں ہمارا دشمن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری اچھے انسان تک کا دشمن ہے۔ وہ پارٹنر بناتے رہتا ہے، کہ آپ کو بتایا کہ وہ پارٹنر کس طرح بناتا ہے، کہ جہنم میں جانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی پارٹنر چاہیے، تو کسی نہ کسی کو اپنا پارٹنر بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کا پارٹنر بن جاتا ہے تو اسے جہنم میں لے کر جاتا ہے، اور وہاں جہنم میں دونوں مل کے عذاب کی مستی کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور بنا ارادے والے، یعنی بائی مسٹیک جو قتل ہو گیا، تو بنا ارادے والے قتل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے تو نے مجھے معاف کر دیا، میں ہرگز کسی گناہ گار کی مدد نہیں کروں گا، یعنی آج کے بعد کسی گناہ گار کی مدد نہیں کروں گا، حتیٰ کہ ان کے خلاف رہوں گا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈر لگنے لگا، کیونکہ اب ایک بندہ تو مر گیا، قتل تو کرنا نہیں تھا لیکن قتل بائی مسٹیک ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کو خاموشی سے چھوڑتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اب تو کچھ آپشن نہیں ہے، ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں، تین ہی بندے تھے، وہ بنی اسرائیلی بھی چلے گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اب اگلے دن صبح ڈرتے ڈرتے موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں، پتہ کرنے کے لیے کہ کیا نیوز ہے، کل کی کیا واقعہ لوگوں کو پتہ ہے، یا ابھی تک لوگ اس سے باخبر ہے، یا سب لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یا گر کے مر گیا، یا بیمار تھا مر گیا، تو یہ تو چیک کرنا ہے۔ تو اگر سب کو پتہ چل گیا تو کل کا معاملہ تو پتہ ہے کہ فرعون کا آدمی تھا، اس کی قوم کا قبطی تھا، اور مصری، جس کو قبطی بھی مصری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مصری بھی قبطی اسی کو کہتے ہیں، کہ کیونکہ میں نے کل قبطی مصری کو مار دیا تھا، تو اس کی نیوز ابھی تک نہیں ملی۔ جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے، کل والا شخص جو کل جس نے لڑائی کی تھی، جو اسرائیلی، آج پھر ایک مصری سے لڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیں کل اس نے لڑ لی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک مکہ مار کے ختم کر دیا، جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں ڈرتے ڈرتے، یہ کل والا جو اسرائیلی ہے، وہ واپس پھر ایک مصری سے لڑ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر کہنے لگا موسیٰ میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بڑے جھگڑالو ہیں، فتنے والے آدمی ہو، یعنی بہت بدماش ہو، کل بھی تم لڑ رہے تھے، آج بھی تم لڑ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں،
تاکہ فائٹنگ کو کلیئر کرے، دونوں کو ہٹائے سائڈ میں، دونوں کو الگ الگ کرے. لیکن یہ اسرائیلی ڈر گیا، سمجھ گیا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑالو کہا، فتنے والے کہا، اس کا مطلب میں یہاں غلط ہوں اور یہ مجھ پر ظلم کریں گے. تو اسرائیلی بزدل تھا، یعنی بزدل آپ کو بتایا نا کہ بزدل تھا، بدماش تھا. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، یعنی پکڑ کر یا فرعون کے دیں گے، کچھ دیں گے. تو یہ اسرائیلی نے کہا کہ اپنی جان بچانے کے لیے، سب سے پہلے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے زور زور سے چیخیں ماری، شور مچایا. اس کے بعد کہا کہ کون آپ کو یاد رکھے کہ بنی اسرائیلی جو اسرائیلی شخص ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا، خبتی مصری فرعون کے آدمی، ٹھیک ہے. تو یہ چیخیں مارنے لگا زور زور سے، اور پھر کیا کہا کہ موسیٰ کل تم نے جس طرح ایک آدمی یعنی ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، کہ آج میرا بھی قتل کرو گے. دیکھیں اس نے راز کھول دیا. یہ بات کس کو پتا تھی؟ صرف 3 لوگوں کو، اللہ، موسیٰ علیہ السلام اور اس کو. ٹھیک ہے، ابھی تک شہر والوں کو کسی کو پتا نہیں تھا یہ بات، قبطی کا قتل ہو گیا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ کل آدمی مر گیا، کیا کس وجہ سے مر گیا. جب آج جس اسرائیلی سے لڑ رہا تھا اس کو پتا چل گیا کہ کل والے جو ہمارا آدمی تھا، یعنی جو اسرائیل نے اس سے کہہ دیا، یہ جب اسرائیلی نے یہ جو راز تھا کھول دیا، جب خبتی کو پتا چل گیا کہ کل جو لڑائی ہو رہی تھی، کل لڑائی ہوئی اور موسیٰ نے ہمارے آدمی کو مار دیا، فوراً محل کی طرف دوڑتا ہے، فرعون کو جا کر خبر دیتا ہے کہ موسیٰ نے کل ہمارے ایک آدمی کو مار دیا. کل جو آدمی مرا تھا وہ کس وجہ سے مرا ہے پتہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مار دیا. فرعون اور اس کے درباری پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے، صرف آسیہ کی وجہ سے خاموش رہتے. اب کوئی ریزن بھی نہیں تھا اسی لیے خاموش تھے. اب بہانہ مل گیا، فرعون نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کرے، ان کو بندی بنا لے اور ان کو میرے پاس لے کر آئے. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والا واقعہ شہر میں کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے یہ معاملہ اسپریڈ ہو گیا، یعنی سب کو پتا چل گیا. موسیٰ علیہ السلام اب کیا کریں، یہ یعنی اب جو معاملہ جو چھپا ہوا تھا وہ تو کھل گیا، کیونکہ یہ تو بس سیکریٹ ہی تھا. اب جیسے ہی فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ سپاہی محل کے باہر نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کرنے کے لیے، فرعون کے درباری جیسا نکلے، موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ایک آدمی تھا، اسے پتا چل گیا کہ سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ فوراً محل کے قریب سے نکلا، تیز 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 دوڑتا ہے، کیونکہ یہ مصری تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اس کی اور ہمدردی بھی تھی. تیز 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 یہ یعنی رن تیز کرتا ہے، اور سپاہی سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے کہتا ہے کہ موسیٰ، کیا تمہیں پتا ہے کہ سرداروں نے آپ کے خون کا فیصلہ کر دیا، آپ اس شہر کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، ورنہ ایسا ہوگا کہ یہ آپ کو یہ پکڑیں گے، کیچ کر لیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا اس آدمی کی زبان سے کہ فرعون کے لوگ کا ارادہ ہے کہ مجھے یعنی اریسٹ کر لیں، اریسٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قتل کے بدلے قتل، تو میرا بھی قتل کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں لے جانا ہے، پھر واپس لے کر یہیں پر لے کر آنا ہے. یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پراپر پلاننگ ہے، یعنی جس کو حکمت کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خوف سے بس سیدھے سیدھے چل رہے تھے کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے علم ظالموں سے بچا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، اللہ خود سیدھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، حکم دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سیدھا چلاتا ہے. جنگلوں سے گزرتے گزرتے موسیٰ علیہ السلام بھوک لگتی ہے تو اب کیا کرتے ہیں؟ پتے کھاتے ہیں. کھانے کو تو کچھ نہیں تھا تو پتے کھا لیتے، اور پیر میں چپل تھی، چپل آہستہ آہستہ چپل بھی ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سواری تو آپ کو بتایا کہ پیدل نکلے تو سواری بھی نہیں تھی. تھوڑی دیر میں ویران جنگل آ گیا. پھر ویران جنگل کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھایا اور وہ مدین کے راستے پر پہنچ گئے، الحمدللہ. اور
آپ کو پتا ہے کہ مدین میں کون، شعیب علیہ السلام کا جو بستی ہے، ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ آپ کو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا بھی قبول کی اور ظالموں سے بھی بچایا، راستہ بھی دکھلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو جو مدین شہر ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی تھی، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ کچھ لوگ ایمان لائے تھے، کچھ نہیں لائے تھے، اور جو بچ گئے تھے، جو ایمان لے کر آئے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جو باقی تھے ان کو زوردار چیخ نے آ کر پکڑ لیا، اور وہ ہر کوئی اپنے گھروں میں اوندے کی طرح تھے، اوندے پڑے تھے، یعنی اپنی پیشانی کے بل ہر کوئی الٹا پڑا ہوتا ہے، یعنی بکھرے ہوئے پتے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح سے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں، بستی کے باہر ایک پانی کا کنواں تھا۔ جب آپ کنویں کے قریب گئے اور دیکھا کہ چرواہے اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ چرواہے کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جو بکری چلانے والا ہے، جانور، یعنی جو بکریوں کو چلاتے ہیں نا، کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور کوئی اپنی بکری کو پلا رہا ہے، کوئی کوٹ کو یعنی اونٹ کو پلا رہا ہے، کوئی گدھے کو، خچر کو، اس طرح سے۔ اچھا ایک بات نوٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کو بکریاں چلانے کا کام دیا۔ سلیمان علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی بکری چلاتے ہیں۔ آپ کو بتائیے بکری کیوں چلاتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل، کیوں نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بکریاں چلانے کا کام دیا، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کنویں سے دیکھ رہے تھے کہ کنویں کے پاس لوگ کھینچ رہے، پانی سے ڈول سے نکال رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں جن کے پاس بکریاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو روک رہے ہیں کہ پانی کی طرف جانے سے روک رہے ہیں، لیکن وہ پانی نہیں پلا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے پاس گئے، پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیوں پوچھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ اس معاشرے میں عورتیں گھر کے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس معاشرے میں گھر کی عورتیں گھر کے باہر نہیں نکلتی تھی، کچھ عذر ہے، کچھ مجبوری کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ گئے، ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عورتوں نے کہا کہ ہمیں اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے، اور جب یہ چرواہے اپنے بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے، جو پانی بچا کچا رہے گا وہ ہم نکال کر اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ اور ہمارے والد صاحب بہت بڑے، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بکریوں پر رحم آیا۔ پھر وہاں سے انہوں نے ایک چشمے کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام، اور کنویں کے پاس ایک پتھر تھا۔ یہ جو پتھر، آپ کو پتا ہے ایک پتھر کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو پہلے پانی پلا کر چلے گئے، یہ لوگوں نے کنویں کے پتھر کو بند کر دیا، یعنی جہاں پر اس کا منہ ہوتا ہے، فیس ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ کنواں جس طرح کنویں کا ایک سائڈ کا ٹوٹا ہوتا ہے کہ وہاں سے پانی لے لے، اور پانی لینے کے بعد پلانے کے بعد اندر کوئی جانور نہ گر جائے یا کوئی چیز گر جائے، تو انہوں نے وہاں پر سیل کر دیا، یعنی کوئی اندر نہیں جانا، کنویں میں کوئی گر نہ جائے، کیونکہ اس کو تھوڑی دیوار اونچی کر دی۔ تو انہوں نے 2-3 لوگوں نے مل کر اس کو جو منہ تھا وہ بند کر دیا۔ تو یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس چٹان کو 2-3 یا پھر اور زیادہ لوگ مل کر ہٹاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اکیلے ہٹاتے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو اکیلے ان کی طاقت دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی۔ اکیلے ہی موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اٹھاتے، ایک ڈول میں پانی نکالتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ڈول میں اتنی برکت دیتا ہے کہ جو بکریاں تھے وہ خوب سیرا ہو گئی، یعنی خوب پانی پی لیا انہوں نے، اور بالکل ریلیکس ہو گئے۔ پھر وہاں سے وہ بکریاں اور وہ عورتیں بالکل چلے گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے، اب کیا کریں، جھاڑ کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھ گئے، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ سے مل گیا تھا، پتے کھانے کی وجہ سے منہ سے اسمیل آ رہی تھی۔ مصر سے پیدل چل کر آئے تھے، کبھی بھاگ رہے تھے، کبھی چل رہے تھے، اور پیروں میں چھالے بھی آ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار تھے، کسی سے کچھ مانگا نہیں، بس کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں، اب آپ کو ایک دعا آپ کے اسکرین پر آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوئے گی، انشاءاللہ اس کو میں بتاتا ہوں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام خوددار تھے، کسی سے کچھ نہیں مانگا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ان لما انزلت الی من خیر فقیر،
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے پروردگار میں اس کا محتاج ہوں جو تو جو مجھ پر نازل کرے، یعنی تو جو نازل کرنا ہے اسے روک مت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کو جاری رکھ، اوپن رکھ، مجھے برسا، تیری رحمتیں مجھ پہ برسا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے، اللہ سبحانہ جب یہ دعا کر رہے تھے تو یہ جو ایک جگہ آتا ہے کہ یہ دو لڑکیاں جو عورتیں تھیں انہوں نے یہ دعا سن لی، اب اللہ عالم کون کیا سچ ہے، لیکن یہاں پر آتا ہے کہ انہوں نے وہ چلے گئے یا سنا، اس کے بعد آگے آتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں، ٹھیک ہے، میں تیرے احسانوں کا بڑا محتاج ہوں، اور مجھے یہ اپنی جو نعمتیں ہیں وہ مجھ پہ برسا۔ یہ بہت زبردست دعا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنے آپ کے اسکرین ہے، اس کو ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ تو یہاں دو عورتیں جو تھی وہ چلی گئیں، گزر گئیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو دعا کر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول بھی کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے وہ آگے بتاتے ہیں کہ یہاں دو عورتیں بکریاں لے کر چلے گی واپس۔ پھر شعیب علیہ السلام، یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ کوئی مفسرین لکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تھے، کوئی کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے پوتے تھے، وہ اللہ عالم یہ کون تھے، لیکن یہاں پر شعیب علیہ السلام کا زیادہ تر نام آتا ہے کہ دونوں بیٹیاں شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آج وقت سے پہلے کیوں آ گئے، یعنی ہر بار تو ٹائم لگتا ہے، آج وقت سے پہلے کیوں آ گئے؟ تو بچیوں جو دونوں بچیوں نے کہا کہ ابو جان آج ایک نوجوان نے ہماری مدد کری۔ کس طرح مدد کی؟ عورتوں نے سارا جو معاملہ تھا پورا کمپلیٹ ڈیٹیل میں ہر چیز بتا دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو سارا واقعہ جب ہونے کے بعد کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کو لے کر آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، ہم یعنی ان سے بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو ایک موسیٰ علیہ ان کی ایک بچی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، جس طرح پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں شرم و حیا کے ساتھ، چادر عورتیں میں چادر میں لپٹی ہوئی، اور چادر کا کچھ حصہ اپنے چہرے کے اوپر بھی ہے، یعنی چہرہ بھی چھپ رہا ہے، وہ اتنی امانت دار دیان اور بالکل اس کے دل میں کوئی چیز یعنی جو بدماشی یا برے کام کا ارادہ ہوتا ہے عورتوں میں، اس کے دل میں نہیں تھا یہ۔ اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یعنی اپنی عزت بچاتے ہوئے، لوگوں کی نظر میں نہیں پڑتے ہوئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے والد بڑے مجبور ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، اور آپ کو وہ بلا رہے ہیں، اور آپ نے جو ہماری مدد کی، جو احسان کیا، اس کے بدلے کچھ دے، یعنی جو آپ نے مزدوری کی، ہمیں آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے دے یا کچھ کھلائے یا کچھ پلائے، ہمیں آپ نے جو احسان کیا اسے اتارنا ہے، تو میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے، کیونکہ بھوک لگ رہی ہے، خوددار ہے، کسی سے مانگ نہیں رہے تھے، تو پیٹ تو بالکل خالی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع کی غنیمت کو جانا اور پھر چلے گئے ان کے ساتھ۔ یہاں پر آتا ہے کہ جو لڑکی تھی ان کو کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے تھے، اور کہا کہ اگر تمہیں رائٹ جانا ہے تو مجھے رائٹ کی طرف کنکر پھینکنا، اگر لیفٹ کی طرف جانا ہے تو لیفٹ کی طرف کنکر پھینکنا، ورنہ پھر سیدھے سیدھے چلنا ہے۔ تو اس طرح سے وہ دونوں چل رہے تھے۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام آپ ان کے والد سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد تمام، کیونکہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تمام واقعہ بتایا کہ کس طرح سے لوگ ظلم کر رہے تھے، وہاں ایسا ہو رہا تھا، سارا سب کچھ تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ اب خوف نہ کرے، ٹھیک ہے، آپ ان ظالموں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اور یہاں پر ان ظالموں کی حکومت نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، یعنی دل خوش کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح یہ الفاظ کہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابو جان آپ انہیں اپنے پاس بکریاں چلانے کے کام پہ رکھ لینے، یعنی چرواہے کے کام پہ رکھ لیے، اور یہ قوت والے بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ ابو نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ ان کے پاس دو کوالٹی ہے، ایک امانت دار بھی ہے اور ایک دوسرے قوت ہے؟ تو پہلا آپ کو بتایا کہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ پتھر کو ہٹانے کے لیے، چٹان کو ہٹانے کے لیے ایک دو تین چار جتنے بھی لوگ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہٹایا، تو یہ طاقت کا ہو گیا۔ اور امانت دار
امانت دار کے بارے میں بتایا آپ کو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے، آگے چل رہے تھے، اور پیچھے جو یہ ان کی بیٹی تھی وہ پیچھے چل رہی تھی، نظریں اٹھا کر بھی ان کو نہیں دیکھا، ان کو کہا کہ میں آپ آگے چلوں گا، آپ کو اگر رائٹ جانا ہے تو رائٹ کریں، پتھر ڈالے، لیفٹ جانا ہے تو لیفٹ کی طرف پتھر ڈالے۔ تو دیکھیں یہ امانت دار ہے۔ جیسا ہی یہ ان کے باپ نے سنا، ان کے والد نے یہ جیسا ہی سنا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ پسند کرتے ہو تو میں دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا آپ سے نکاح کر دیتا ہوں، اور مہر کی رقم میں آپ کو 8 سال میرے پاس کام کرنا پڑے گا، یعنی 8 سال آپ کو بکریاں چلانا ہے۔ پھر اگر 8 سال پورے ہو جائیں تو آپ اگر 2 سال ایکسٹرا کریں گے تو میرے لیے اچھا ہے، لیکن صرف 8 سال آپ کو کرنا ضروری ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور آپ کا اختیار ہے کہ اگر آپ 2 سال ایکسٹرا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنا ہے تو پھر آپ نہیں کریں، لیکن 8 سال تو آپ کو کرنے ہیں مہر کی رقم کے لیے۔ تو یہاں پر آپ کے 2 سال جو تھے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام نے پورے 10 سال پورے کیے، ٹھیک ہے، اور یہ شرط ایکسیپٹ کر لی، اور پھر دونوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں پر اس معاملے کو یہاں پر اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا گواہ ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی جو نعمت ہے وہ نازل کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہلا دیکھے گھر دے دیا، دوسرا جاب دے دیا، تیسرا بیوی بھی دے دی۔ تو یہ سب سے بڑی نوجوانوں میں یہ کمزوری آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں، تو مجھ پر اپنی نعمتیں برسا، اپنی رحمتیں برسا۔ تو یہ نوجوانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کو یہی تو چاہیے، گھر چاہیے، جاب چاہیے، وائف چاہیے، نوجوانوں کو اور کیا چاہیے؟ تو یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کس طرح سے قبول کی کہ انہیں گھر بھی دے دیا، جاب بھی دے دی بکریاں چلانے والی، اور اس کے ساتھ ساتھ وائف بھی مل گئی۔ زبردست، دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی ان کی دعا قبول کی، اور کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا۔ آپ کے سامنے دعا بھی ہے، اور آپ کے سامنے 3 چیزیں بھی ہیں۔ تو وہ آپ نے سنا ہوگا، روٹی کپڑا مکان، ہر کسی کو گھر زندگی چلانے کے لیے روٹی کپڑا مکان چاہیے، یہاں پر ان کے سامنے روٹی کپڑا مکان۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی، اور یہ یہاں پر نکاح کر یہاں پر 10 سال تک تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد یہاں سے اپنے گھر جو اپنے لوگ تھے، ماں باپ، بھائی بہن، ان سے ملنے کا ارادہ تھا۔ اب کب تک یہاں پر ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل کر پھر مصر کی طرف جاتے ہیں۔ مصر میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے اگلی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کی جو سٹوری ہے آج ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جس طرح انبیاء کرام کے دل پاک تھے ہمارا دل بھی پاک کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ان کو شیطان کے شر سے بچایا، ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو، پریشانی کو دور کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحت دے، جو دنیا میں اللہ ان کو صحت دے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو بھائی بہن بچے بوڑھے پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تنگی پریشانی دور کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اولادوں میں، مال میں، رزق میں برکت دے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔